انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں اور یہاں موجود ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اراکین اور اراکین صوبائی اسمبلی، حق پرست اراکین صوبائی اسمبلی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں اور ایک اہم ایونٹ یہاں آرگنائز ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور ہمارے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی جانب سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال کو سامنے اگر رکھا جائے اور سیاسی بحران اور پھر اس کے ساتھ معاشی بحران کو دیکھا جائے اور موجودہ اسمبلیاں اب اپنے وقت کو مکمل کر کے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے موقعوں پر کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اور جمہوریت کی گاڑی تو ویسے بھی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے باہم ربط اور تعاون سے اور کئی موقعوں پر دونوں کے مشترکہ صلاح مشوروں سے ہی آگے بڑھتی ہے جمہوریت کی گاڑی۔ اور بہت اہم فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی اسمبلی اپنا وقت پورا کر رہی ہوتی ہے۔ تو خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینر ایم کیو ایم اور ہماری ہائرارکی نے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس وقت صوبائی اسمبلی سندھ کی صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ عدم دستیاب ہے، موجود نہیں ہے، اور کسی نہ کسی کو اس خلا کو پر کرنا ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن آ نہیں رہے، ان کی جماعت کے بیشتر اراکین آ نہیں رہے اور یہ اسمبلی اپنا وقت پورا کرنے جا رہی ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کو مل کر دو چیزیں طے کرنی ہیں۔ ایک تو کیئر ٹیکر حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ کے نام کو نامزد کرنا ہے، اور پھر اس وزیر اعلیٰ کو اپنی کابینہ تیار کرنی ہے نگراں حکومت کی، اور پھر اس کے بعد جو انتخابات کی بساط بچھے گی اس میں بھی نگراں وزیر اعلیٰ کا ایک اہم کردار ہوگا، اور اس دوران میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، خالد مقبول صدیقی بھائی نے، رابطہ کمیٹی نے، اراکین صوبائی اسمبلی نے، کہ جو وقت اب اسمبلی کا رہ گیا ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے مشترکہ طور پر رانا انصار باجی جو ہماری صوبائی اسمبلی کی رکن ہے ان کا نام نامزد ہوا ہے ہماری طرف سے کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے اور لیڈر آف دی ہاؤس سے ایم کیو ایم کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی کی طرف سے آگے کے مرحلوں میں بات چیت کریں گی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، باقی اراکین کے ساتھ، پارٹی کے باہم صلاح مشورے سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ تو میں انہیں پارٹی کی جانب سے، اور یہ پارٹی کی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اس وقت، اور یہ پارٹی کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ذمہ داری انہیں دی جا رہی ہے اور ان کی صلاحیتوں پر پارٹی کو پورا اعتماد ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پارٹی کو اور سندھ کے عوام کو، دہی اور شہری سندھ کے عوام کو، اور پھر شہری سندھ کے عوام کو بالخصوص جن کی نمائندگی اب یہ مشترکہ طور پر کریں گی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی تاکہ جمہوریت کا حسن ہے حزب اقتدار حزب اختلاف کی نوک جھونک بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور کچھ فیصلے مشترکہ طور پہ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ 5 سالوں میں جو رنجشیں بڑھی ہیں، جو پولرائزیشن بڑھی ہے،
جو کچھ بھی ہمارے جائز شکوے شکایت رہے ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوا، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا، یہاں تک کہ جو حلقہ بندیوں میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم یہ پبلکلی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں 70 سیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو آرٹیکل 140A کے تحت پھر جو ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں 140A کی، اس کے منظور ہو جانے کے بعد پھر ہم نے جن شرائط پر PDM کا ساتھ دیا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوگی اور 140A کے مطابق ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارا کوئی مطالبہ بھی صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کوئی مطالبہ یا وہ مطالبے جن کو انہوں نے مانا، جن کو تسلیم کیا، جن پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، وہ بھی پورے نہیں کیے۔ تو اب جب کہ یہ اسمبلی کا اختتام ہو رہا ہے، تو جہاں نہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوئی 2013 کے بلدیاتی قانون میں، اسے 140A کے مطابق اس میں ترامیم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو حلقہ بندیاں کی اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے، ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم نے بائیکاٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح میئر آیا پیپلز پارٹی کا، میں اس وقت اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو پھر اس کے بعد مردم شماری میں بھی جو DC صاحبان تھے، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے اور شمار کنندگان تھے، ان کے ذریعے سے بھی ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہماری آبادی کو جان بوجھ کر نہیں گنا گیا۔ کراچی کو اور حیدرآباد کو خاص طور پر کم گنا گیا اور لاپتہ کیا گیا، ہماری آبادیوں کو، ہمارے لوگوں کا شمار نہیں ہوا، اور تاکہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ دیہی علاقوں سے آتا رہے، اور وہ جو مصنوعی اکثریت ہے وہاں کی آبادی کی، اور وہاں کی آبادی کو ہمیشہ جس طرح اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، جیکب آباد، کشمول، لاڑکانہ، وہاں کے عوام، وہاں کی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، میرا کوئی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عناد نہیں، کوئی بھی ایسا۔ لیکن جو سندھ کو جس طرح تقسیم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کے رویے نے کیا، اور شہری سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کو دیوار سے لگایا، یہاں تک کہ حیدرآباد کی جامعہ کے لیے زمین دینے سے بھی انکار کیا، جو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جو اختیارات MQM کے میئر کو ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے، وہ اور جو فنڈز ملنے چاہیے وہ نہیں دیے گئے۔ K4 15 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے، جو 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ وہ اسی طرح پڑا ہے۔ ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین کا منصوبہ تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکایتوں کا ایک انبار ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے بہت ساری۔ تو یہ رویہ غیر سیاسی ہے، یہ رویہ غیر منصفانہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کی قیادت کا، اس کے وزیر اعلیٰ کا ہمارے ساتھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اب بھی ہم خواہاں ہیں کہ دہی یہ صرف اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کا مسئلہ نہیں کہ حزب اقتدار، یہ سندھ کی ٹریجری بینچ اور سندھ کی اپوزیشن یہ روایتی نہیں ہے کہ یہ صرف حزب اقتدار حزب اختلاف، بلکہ یہاں دیہی اور شہری سندھ کا معاملہ ہے۔ ان کے درمیان جو پولرائزیشن بڑھی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور کم از کم اب اس اہم مرحلے پر جب نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوگا تو اس میں مکمل اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ رانا انصار باجی کی رائے کو، ان کے مشورے کو، ان کی تجویز کو پوری اسپیس ملنی چاہیے، اس کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے اگر آئندہ کی بساط بچھانی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلے عام انتخابات کے بعد اپنا وزیر اعظم لانے کی بھی بات کر رہی ہے، تو وہ شہری سندھ اور کراچی کو نظر انداز کر کے پیچھے چھوڑ کے یہ ہدف حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ضرورتیں ہیں جس میں سندھ کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے،
شہری اور دیہی سندھ کی خلیج کو ختم کرنا ہے۔ جو دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کھلواڑ کیا ایم کیو ایم کو، شہری سندھ کے عوام کو اور کراچی کو جس طرح نظر انداز کیا ہے، تو میں نے ساری چیزیں گنوا دی۔ لیکن اب اگر درستگی کا کوئی عمل ہے، اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو یہ آزمائش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ اتنا کر دیا ہے جتنا آپ نے بتایا، اس کے بعد پھر ان درختوں سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں جو کبھی بھی بیری دیتے ہی نہیں ہیں؟ ابھی آپ کے اگر اپوزیشن لیڈر آ بھی گئی، اس کے کسی تجویز کو وزیر اعلیٰ جو کہ ابھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ نہیں مانتے، آپ کیا کر رہے ہیں اس کا؟ اتنا کچھ ہوا، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال میں یہ سندھ کے عوام کو جو پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک ہے، ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ان 15 سالوں میں انہیں کیا ملا، کیونکہ ان سے جو ووٹ لیا گیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام کا ووٹ لیا جاتا ہے، اور ان کا ووٹ لے کر ان کے چاہنے والوں کو 15 سالوں میں کیا ملا، ماں سوائے اس کے کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا گیا، انہیں بھی نظر انداز کیا گیا، اور جو ہزاروں ارب روپے کے وسائل ہیں ان کا جس طرح خرد برد اور جس طرح کی کرپشن ہوئی ہے۔ اب سندھ کے دیہی علاقوں کا جو پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک ہے اور جو کراچی میں بھی ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے آگے۔ تو میرے خیال میں میں ان سے مخاطب ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سوچیں کہ سندھ کو تقسیم کرنے کے علاوہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کیا کیا۔ ہاں، اگر ہوش کے ناخن لینے ہیں، اب اگر کوئی بیٹر سینس اگر کہیں پریویل ہونی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی سازی میں کو چیئرپرسن آصف علی زرداری، چیئرپرسن بلاول بھٹو، موجودہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، اب میرے خیال میں وقت ہے، اس کے بعد پھر کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر حالات اس نہج پر چلے جائیں گے کہ پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے درستگی کا عمل شروع ہونا ہے اور کریں آپ۔ اچھا فاروق بھائی یہ بتا دیں کہ آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی اگر سیاست کا جائزہ لیا جائے تو دونوں اقتدار میں رہی ہیں، ماضی میں اتحادی بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کی ہے۔ ہم نے چند عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں بڑے مزے سے ایم کیو ایم کے اراکین اور صوبائی وزراء کہہ رہے تھے آؤ مل کر کھاتے ہیں، تو کہیں یہ ایک مہینے کے لیے اپوزیشن لیڈر بنانا، نگران حکومت کو آؤ مل کر بناتے ہیں، اس ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جمہوریت کا اہم موقع ہے، اس کے تسلسل کا، اس کو آگے بڑھانے کا۔ اگلے انتخابات کی بساط بچھے گی، نگراں حکومت آئے گی۔ مجھے بتائیں کہ کیا اسپیکر صوبہ اسمبلی بار بار دوران سیشن یہ نہیں کہہ چکے کہ کیا میں تلاش گمشدہ میں اشتہار دوں؟ ہم کوئی اپنی خواہش سے تو نہیں آئے ہیں یہ فرض پورا کرنے، ایک خلا ہے اس کو پر کرنا کسی نے۔ اگر علیم عادل شیخ آ جاتے ہیں تو میری طرف سے آئیں وہ، اور چیف منسٹر اور دیکھیں وزیر اعلیٰ کو کسی جگہ بیٹھ کر خط لکھنا اور بات ہے، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آگے کے معاملات طے کرنا بات تو یہ نا، اس میں فرق ہے نا۔ ہاں صاحب یہ بتائیں کہ اس میں ایوان میں اپوزیشن جماعتوں کے 65 ارکان ہیں، ان 65 ارکان میں سے کتنے ارکان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنوں نے سائن کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر؟ میرے خیال میں ہم دیکھیں، ہم نے جی ڈی اے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ ایک ہمارا ان کا ساتھ، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور ہمارے بہت سارے جو جس طرح سندھ میں حکمرانی ہوئی ہے 15 سالوں میں، ہمارا ایک ہی نقطۂ نظر ہے اس پر، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے الگ نہیں ہوں گے، ہم اور وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مل جل کر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ اچھا، اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے،
اور اس میں ہم نے پہل کی, ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھائی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کی ضرورت ہے. اگر علیم عادل شیخ نے جو ہے وہ خط لکھا ہے, سی ایم صاحب ان کو بلاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر ہماری یہ درخواست جس طرح ہے رہے گی. لیکن اگر وہ اتنے عرصے سے وہ غیر حاضر ہیں, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ سندھ کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے, ان کی جو مجبوری یا مصلحت ہے وہ انہیں معلوم ہے, تو میرے خیال میں ہمارا تو یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے, انتخابات کی بساط بچھنی ہے, تو پھر اس وقت جو ضرورت ہے ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے. باقی وزیر اعلیٰ کو بھی سوچنا ہے, اسپیکر کو بھی سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن جو اصل سوال کا متن تھا اس کی وضاحت نہیں ہے. آپ کی درخواست پر کتنے اراکین سندھ اسمبلی کے دستخط ہیں؟ علیم عادل شیخ جب اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تھے تو ان کو 59 ارکان کی حمایت حاصل تھی. انہیں ہٹانے کے لیے آپ کو کم سے کم بھی 31-32 نمبر درکار ہوں گے. آپ کی درخواست پر کتنا بھی ارکان کی حمایت ہے؟ اور اگر جی ڈی اے تو واضح کہہ رہی ہے کہ ہم نے سینیٹ میں حمایت کی تھی, اب ایم کیو ایم فراغ دلی کا مظاہرہ کرے, وہ دستخط پر عمل نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, جی ڈی اے بھی اور ایم کیو ایم بھی دونوں ہی فراخ دل جماعتیں ہیں, فراخ دل سیاسی لوگ ہیں, اور مشترکہ طور پہ ایک پیپلز پارٹی کے غیر منصفانہ اور جو ظالمانہ ان کا جو کردار رہا ہے اس کے شکار رہے ہیں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہمارا ان کا بالآخر فیصلہ ایک ہوگا انشاءاللہ. میں بڑے وثوق سے, بہت یقین سے یہ بات کر رہا ہوں, اور ذمہ داری اس چیز کو طے کرنے کی وزیر اعلیٰ کی اور اسپیکر کی ہے. میری بات میں جو میسیج ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ طے کرنا اسپیکر کو ہے اور سی ایم کو ہے. ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے باقی سی ایم کو اور اسپیکر کو فیصلہ کرنا. میرا جواب وہی ہوگا, میرا جواب تھوڑی چینج ہوگا. وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو گئی آپ لوگ؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, ہم نے تو خالی جمع کرایا کہ آپ نے جمع کرایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں علیم عادل شیخ آپ کے پرانے اتحادی تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اسپیکر کے پاس آ کے ان سے یقین دہانی مانگتے کہ اگر وہ منظر عام پر آ جائیں گے تو ان کو گرفتار بھلے ہی کر لیں, لیکن ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. میرے خیال میں میری بات میں واضح ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کسی بھی وجہ سے اگر وہ قاصر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے اپنا فرض پورا کیا, ہم اس لیے آئے. بہت شکریہ.